دوسرا ایک اہم واقعہ جو اس وقت حالت وقوع میں ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں ایک گروہ کا دھرنا ہے۔ یہ بھی پاکستان میں ایک منفرد چیز متعارف ہوئی ہے، دھرنا۔ تقریباً 17-18 دن ہو گئے ہیں وہ دھرنا دیے ہوئے پنڈی، راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پہ، فیض آباد بائی پاس پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دونوں شہروں کا راستہ روکا ہوا ہے، بند کیا ہوا ہے، اور حکومت ان کے سامنے بالکل بے بس اور عاجز ہے۔ دھرنا اس بات پر ہے کہ چند ہفتے پہلے انتخابات کے حلف نامے میں، انتخابات کے لیے جو لوگ فارم بھرتے ہیں، اس فارم میں حلف نامہ لکھا ہوا ہے خاتمیت کا، ختم نبوت کا۔ اس عبارت میں تبدیلی کر دی کسی نے، کسی وزارت نے یا عہدیدار نے۔ بل ہر انتخابات کے لیے بناتے ہیں نیا، اس کے اندر عبارت لکھی ہوئی تھی کہ مثلا پہلے یہ تھا کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں، اس کو کاٹ کے انہوں نے لکھ دیا میں اقرار کرتا ہوں۔ حلفاً یہ کہتا ہوں کو کاٹ کے لکھ دیا اقرار کرتا ہوں۔ اس بات پہ ایشو بنا کہ اس عبارت کے ذریعے سے سازش ہوئی ہے، مسئلہ ختم نبوت خطرے میں پڑ گیا ہے، اور اس کو بچانے کے لیے تحریکیں چلیں، اور حکومت نے باقاعدہ پارلیمنٹ نے اس کو بحال کر دیا، وہ غلطی دور کر دی، دوبارہ وہی لکھ دیا جو پہلے لکھا ہوا تھا، حلفاً یہ کہتا ہوں، وہی عبارت پھر لکھ دی۔ یہ 2 ہفتوں سے ہو چکا ہے، حکومت نے اصلاح کر دی۔ اس کے باوجود یہ احتجاج جاری ہے اسی طرح سے کہ اس کے مرتکبین کو پکڑا جائے، معزول کیا جائے، پھانسی دیا جائے، ہمارے حوالے کیا جائے۔ ایک جس طرح کہتے ہیں نان ایشو، یعنی بغیر کسی وجہ کے ایک بحران کھڑا کیا گیا، اور اس کو پھر یہ شکل دی گئی۔ دراصل پاکستان جس نوعیت کا مزاج بن گیا ہے پاکستانی سوسائٹی کا، معاشرے کا، اور اس کے اندر جو عناصر پیدا ہو چکے ہیں، جو طبقات بن چکے ہیں پاکستان کی سیاست اور عوام میں، یہی رہے گا، اب اسی طرح سے رہے گا سلسلہ۔ جن کو یہ آرزو ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ سادہ اندیش ہیں، خام خیال ہیں۔ چونکہ جیسا ڈھانچہ بن گیا ہے، جیسی اس کی شکل بن گئی ہے، ویسا ہی اس کا عمل بھی ہوگا۔ چونکہ انتخابات 2018 میں ہونے ہیں، ظاہراً جولائی یا جون میں انتخابات ہونے ہیں، اور چند ماہ رہ گئے ہیں نئے انتخابات کے آگے۔ موجودہ حکومت پہلے سے بحران کا شکار ہو گئی ہے، وزیر اعظم کو ہٹا دیا گیا ہے عدالتی حکم پر، نااہل قرار دیا ہے، اور حکومت دباؤ میں ہے۔ اس وقت اگلے انتخابات کے لیے میدان ہموار ہو رہا ہے وسیع پیمانے پر۔ سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر پھر انتخاباتی گٹھ جوڑ کر رہی ہیں۔ MMA متحدہ مجلس علماء، یہ دوبارہ متحدہ مجلس عمل، یہ دوبارہ پھر اپنے آپ کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ جماعتیں مذہبی جماعتیں ہیں، اور بہت ہی کٹر مذہبی جماعتیں ہیں، متعصب مذہبی جماعتیں ہیں، شدت پسند مذہبی جماعتیں ہیں، اور انہوں نے سیاسی سیکولر
جماعتوں سے گٹھ جوڑ کر لیا ہے، سیکولر جماعتوں سے شدت پسند مذہبی جماعت نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔ جماعت اسلامی نے جس حزب سے پہلے اتحاد کیا ہوا تھا پچھلے الیکشن میں، اب شدت پسند سیاسی جماعت نے جماعت اسلامی کی جگہ لے کر ان سے سمیع الحق گروپ نے اتحاد کر لیا ہے۔ سمیع الحق گروپ بالکل کھل کے شدت پسندی کے حامی ہیں، بلکہ بانی ہیں، بلکہ مروج ہیں، سرپرستی کرتے ہیں۔ ان کو بابا طالبان کہا جاتا ہے، خود طالبان بھی اپنا بابا مانتے ہیں ان کو، اور واقعاً ہیں وہ بابا طالبان ہیں، بابا مجاہدین ان کو کہا جاتا ہے۔ انہوں نے تحریک انصاف جو سیکولر جماعت ہے بظاہر، اس کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ خوب یہاں پر اب دیکھیں وہ تشدد بھی مشکوک ہو جاتا ہے اور یہ سیکولرزم بھی مشکوک ہو جاتا ہے۔ انتخابات کے موقع پر اس طرح کے تعلقات اور اس طرح کے گٹھ جوڑ۔ مجلس عمل پرویز مشرف کے زمانے میں بنی تھی اور سرحد میں انہوں نے حکومت بھی قائم کی تھی۔ انہیں اس وقت بھی پرویز مشرف کی بی ٹیم کہا جاتا تھا۔ پرویز مشرف کی حکومت کو استحکام دینے والے، پرویز مشرف ایک ووٹ سے صدر بنا تھا اور وہ ایک ووٹ انہوں نے دیا تھا اس کو، اور بظاہر حزب اختلاف تھے لیکن حقیقتاً پرویز مشرف کے ساتھی تھے۔ اقتدار کی خاطر ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیکولر اور مذہبی میں صرف ٹول میں فرق ہے، ایک کے پاس دین ٹول کے طور پر ہے، ہتھیار کے طور پر، دوسرے کے پاس سیکولرزم ہتھیار کے طور پر ہے۔ نہ یہ سیکولر ہے نہ وہ مذہبی ہیں، دونوں کے پاس یعنی دونوں کا اپنے اپنے مسلک پر کوئی ایمان عقیدہ نہیں ہے، نہ سیکولرزم پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی یہ مذہبی مذہب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دونوں کا ایمان اقتدار پر ہے، مفادات پر ہے، ثروت پر ہے، مقام پر ہے، پوسٹ پر ہے۔ ایک چیز پر ایمان ہے کہ ہمیں اقتدار ملے، آپس میں لڑنے سے ملتا ہے تو ملے، آپس میں جوڑنے سے ملتا ہے تو ملے۔ یہ اصل فارمولہ ہے پاکستان کی سیاست کا کہ اقتدار تک پہنچنے کے لیے ہر کام جائز ہے۔ مقدسات کو بھی ٹول بنا سکتے ہو، نامقدسات، سیکولرزم نامقدسات کو کہتے ہیں، جو مقدس نہیں ہیں جو چیزیں ان کو ذریعہ بنا سکتے ہو، جیسے وطنیت کو بنا سکتے ہو، عوام کو بنا سکتے ہو، حب الوطنی کو بنا سکتے ہو، اور نامقدس امور یا مذہبیات کو بنا سکتے ہو۔ اس وقت جو دھرنا جاری ہے اس کے اوپر تشویش ہے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی نہایت زیادہ حد تک تشویش پائی جاتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ خود ایک نوظہور واقعہ ہے، چشمدید، جس کو اصطلاح میں لنڈے کی اصطلاح میں فنومینا کہتے ہیں۔ یہ ایک فنومینا ہے، اس کو ابھی سمجھنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اس سے کیا نکلے گا۔ یہ طبقہ جو اس وقت دھرنے میں مشغول ہے اور اس کے لیے فضا آمادہ کی جا رہی ہے کہ پورے پاکستان میں اس کو پھیلایا جائے، یہ بریلوی اہل سنت ہیں۔ احمد رضا بریلوی کے پیروکار ہیں، ان کے امام پیشوا وہ ہیں۔ جیسے پاکستان میں ایک موٹی تقسیم، ویسے ذیلی تقسیم تو بڑی ہے لیکن اہل سنت کی موٹی تقسیم یہ ہے کہ 3 اس وقت مسلک یا 4 کہہ لیں، 4 موٹے فرقے یا مسلک اہل سنت کے ہیں۔ ایک بریلوی ہیں اہل سنت جو میلاد رسول اور بدعت و منقبت و ان ساری چیزوں کے قائل ہیں، مزاروں پہ حاضری دینا اور یہ کام کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ہے دیوبندی جو ان ساری چیزوں کو ممنوع سمجھتے ہیں۔ بریلویوں کے
میلاد یا دوسرے کاموں کو 11ویں شریف اور اس طرح کے جو بریلوی طبقہ اہل سنت انجام دیتے ہیں، دیوبندی اس کو نہیں سمجھتے جائز۔ تیسرا گروہ ہے اہل حدیث کے نام سے، کہ یہ زیادہ سلفی ہیں، سعودی تفکر سے زیادہ متاثر ہیں۔ دیوبندی بھی آگے مختلف ان کے شاخیں ہیں اور دھڑے ہیں، مختلف نوعیت کی دیوبندیت ہے پاکستان میں، سیاسی بھی ہیں، شدت پسند بھی ہیں، اور مدارس کی بھی ایک شکل ہے ان کی۔ اہل حدیث ہیں اور صوفیاء، مشائخ، پیر، کہ پیر طبقہ زیادہ بریلویت کے زیادہ قریب ہے، بھائی کہ ان کا اپنا ایک تشخص ہوتا ہے، قادری عموماً زیادہ یا چشتی یا اس طرح کے سلسلوں سے ہیں، کہ بریلویت اور یہ مشائخ